ہر نظام جو ہے وہ اپنے بقا کے لیے اور خود کو باقی رکھنے کے لیے اور استحکام دینے کے لیے کسی آئیڈیالوجی اور کسی فلسفی کا محتاج ہوتا ہے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا نظریہ اور ایک ایسا فلسفہ اس کے پاس موجود ہو کہ اس کی حکومت کو استحکام مل سکے. تو یزید کی جو حکومت تھی اب وہ اس کو استحکام دینے کے لیے اور اس کو لوگوں کے درمیان مزید فروغ دینے کے لیے اس نے چاہا کہ کم از کم ایک کمزور نظریے کا سہارا لے یا اپنے ان عقائد کی توجیہ پیش کرے کہ جو اس نے کربلا کے میدان میں کیے تھے. تو جس وقت امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد ممبر سے نیچے اترے تو اس وقت یزید جو خوش فہمی میں تھا کہ میں جی چکا ہوں، میں کربلا کا فاتح بن چکا ہوں، لیکن جب اس نے دربار کے حالات دیکھے تو دربار میں کچھ لوگ جو تھے وہ یزید پر لان تان کر رہے تھے اور کچھ لوگ دربار سے نکل چکے تھے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ یزید نے ان کو دھوکے میں رکھا ہے. تو اب جب اس نے یہ بدلتی ہوئی حالت دیکھی تو اس نے حکم دیا کہ سادات کے اس قافلے کو زندان میں ڈال دیا جائے. تو اب روایات مختلف ہیں کہ سادات کتنے دن زندان میں رہے، چند دن، چند مہینے، چند ہفتے، مختلف روایات ہیں، لیکن یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا کہ ایک دن ہی کیوں نہ ہو، اس سے بڑی اذیتناک اور بات کوئی نہ ہوگی کہ سادات کا یہ قافلہ، یہ عطرت رسول، یہ اہل بیت رسول ایک دن کے لیے بھی زندان میں رہیں. بہرحال زندان میں رہے اور زندان میں مجالس امام حسین علیہ السلام برپا کیں. اسی کے ساتھ بی بی زینب نے وہاں پر شام کی خواتین کو جمع کر کے خطبات دیے، اور جب یہ بدلتے ہوئے حالات دیکھے قریب تھا کہ یزید کا تخت حکومت الٹ جائے اور شام میں ایک انقلاب برپا ہو جائے تحریک زینب و سجاد کے ذریعے سے، تو اس نے سادات کے قافلے کو رہا کر دیا. مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں جیسا کہ برادر نے بیان کیا، میں اس میں مزید ایڈ کروں کہ ایک تو تھا خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اور دوسرا خطبہ امام سجاد، اور تیسرا خطبہ جو تھا وہ امام محمد باقر علیہ السلام کا خطبہ، مختصر خطبہ جو تھا لیکن جامع خطبہ تھا کہ جس میں بھی امام نے اپنی فتح کا اعلان کیا اور حسین علیہ السلام کی فتح کا اعلان کیا، اور ان حالات میں یزید مجبور ہو چکا تھا کہ ان کو وہاں سے رہا کر دے. تو اس کے بعد یزید نے جو آخری بات کی، میں وہ آخری جملہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ یزید نے جب یہ محسوس کیا کہ اب وہ مکمل طور پر شکست کھا چکا ہے اور یہ حسین کا قافلہ جیت چکا ہے، تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میدان کربلا میں جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، یہ تو ابن زیاد نے کیا تھا. میں نے تو ابن زیاد کو کہا تھا کہ حسین ابن علی کا امامہ لے آؤ، وہ حسین ابن علی کا سر کاٹ کر لے آیا. تو اب سارا الزام اس نے ابن زیاد پر ڈال دیا. تو اس نے پھر ایک جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پر لعنت کرے کہ جس نے حسین ابن علی کا قتل کیا ہے. تو یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ یزید نے کم از کم اس بات کا تو اقرار کر لیا کہ جو حسین کا قاتل ہے وہ لعنت اللہ ہے، یعنی اس پر اللہ کی لعنت ہے. تو جو اگر تو ابن مرجانہ نے قتل کیا ہے تو ابن مرجانہ لعنت اللہ علیہ ہے، اگر یزید نے قتل کیا ہے تو یزید لعنت اللہ علیہ ہے. تو جو لعنت اللہ علیہ ہو وہ نہ رحمت اللہ علیہ ہو سکتا ہے، نہ رضی اللہ عنہ ہو سکتا ہے. سبحان اللہ.